حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا ما اصبح بالکوفۃ احد الا نائما ان ادناهم منزلۃ یاکل البر یجلس فی الظل۔ کوفہ والوں کی حالت ٹھیک ہے، سب سے کم حیثیت انسان بھی گندم کی روٹی کھاتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ حضرت علی کے 4 سال 9 ماہ دور خلافت میں کوئی دوست دشمن نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس روٹی کپڑا اور مکان نہ ہے، اور کوئی بھی شخص بھوکا نہ سویا۔ آپ کی نگاہ ہمیشہ معاشرے کے کمزور ترین شخص پر رہتی تھی۔ آپ نے ایک شخص عاصم سے فرمایا کہ اے عاصم، میں جس عہدے پر فائز ہوں اس پر میں امت کے قائد، حاکم اور پیشوا کی حیثیت رکھتا ہوں، اور حاکم و پیشوا کی زندگی اور ذمہ داری عام لوگوں سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عادل حاکموں پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کمزور اور پسماندہ ترین طبقے کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ مفلس اور پسماندہ طبقہ کو صدمہ نہ ہو۔ 2006 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP نے حضرت علی کی طرز حکمرانی کو آئیڈیل قرار دیا۔ حضرت علی زمینی مالیات یعنی ریونیو کے نظام کے بانی ہیں، جس کی وجہ سے کاشتکار کو اپنا حق ملنا شروع ہوا۔ حضرت علی نے بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کو خط میں تحریر فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میں نے مالک دنیا سے فقط 2 روٹیوں پر اتفاق کیا ہے، یہ سچ ہے، تم اس پر قادر نہیں رہ سکتے، تاہم تم اپنی پرہیزگاری، پاک دامنی اور راست بازی سے میری مدد کرتے رہو۔ واللہ میں نے دنیا سے سونا چاندی جمع نہیں کیا، اگر میں چاہتا تو میں بھی شہد، خالص گہیوں اور ریشمی کپڑوں سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اس سے میرا نفس مجھ پر غالب آ جاتا اور حرص اچھے کھانوں کی طرف کھینچ لے جاتی، جبکہ حجاز میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں شکم سیری سے آشنائی نہ ہے۔ کیا میں زمانے کی تکالیف اور مسائل میں ان کا شریک اور سختی و بدحالی میں ان کا مقتدا یعنی جس کی پیروی کی جائے نہ بنوں؟